أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 12 تا 13 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 اور 13 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اگر ان لوگوں نے اپنے عہد دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں اور تمہارے دین کو تانا دیا ہو تو ایسے کفر کے سربراہوں سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی اہمیت نہیں. کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی اور رسول کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور وہی ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اب اس آیت کریمہ کی آسان تشریح مفتی تقی عثمانی کی لکھی ہوئی. یہاں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی ایک شخص سچے دل سے توبہ کر لے تو مسلمان کو چاہیے کہ اسے اپنے بھائیوں جیسا سلوک کرے. پچھلی آیات کی روشنی میں قسمیں توڑنے والے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، جیسا کہ حضور علیہ السلام کے بعض قبائل مرتد ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد کیا. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ تھا وہ پہلے ہی عہد توڑ چکے ہیں، یا جن سے معاہدہ 9 مہینے تک باقی ہے اور وہ اس دوران معاہدہ توڑ دیں. ان سے جہاد کرو، اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف سے جنگ کا مقصد ملک گیری کی بجائے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دشمن کو اس کے کفر کردار تک پہنچانا اور اس کے ظلم سے باز رکھنا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ظلم شروع کیا، اور یہ بھی کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کو توڑنے میں پہل کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے کہ عہد شکن کو دندان شکن جواب دو. اگر یہ مشرک اپنی قسموں کو توڑنے کا وعدہ خلافی اور عہد شکنی کریں اور تمہارے دین پر اعتراض کرنے لگیں تو ان سے کفر کے سروں کو
توڑ موڑ دو، ان کفر کے سروں کو توڑ موڑ دو۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دے، دین میں عیب جوئی کرے، اس کا ذکر اہانت کے ساتھ کرو اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! ان کی قسمیں محض بے اعتبار ہیں۔ یہی طریقہ ان کے کفر و عناد کو روکنے کا ہے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ وغیرہ یہ سب سرداران کفر تھے۔ ایک خارجی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ یہ کفر کے پیشواؤں میں سے ایک ہے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، میں تو ان میں سے ہوں جنہوں نے کفر کے پیشواؤں کو قتل کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس آیت والے اس کے بعد قتل نہیں کیے گئے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آیت عام ہے، گو سبب نزول کے اعتبار سے اس سے مراد مشرکین قریش ہیں، لیکن حکماً یہ انہیں اور ان سب کو شامل ہے۔ اللہ اکبر! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف لشکر بھیجا تو ان سے فرمایا تمہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ملیں گے جن کی چند ہائیاں مونڈی ہوئی ہوں گی، تو تم اسی شیطان بیٹھک سے تلوار مار کر انہیں پار کر دینا۔ اللہ اکبر! ان میں سے ہر ایک کو قتل کر دینا، اور 70 لوگوں کے قتل سے مجھے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ فرمان رب سے کفر کے اماموں کو قتل کرو۔ اللہ اکبر! مسلمانوں کو پوری طرح جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ یہ عہد شکن قسمیں توڑنے والے کفار ہی ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کی پوری ٹھان لی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ رسول مکہ مکرمہ چھوڑ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔